عالم کعبہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور اسی ماہ مبارک رمضان میں یہ توفیق ہوئی ہے پروردگار نے کہ بہرحال ہم آپس میں اس ماہ مبارک رمضان میں اس کی فضیلتوں پر ذکر کریں، اور ان ساعتوں سے، ان فرصتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ شامل کریں، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہوں۔ اس کا اصل مقصد، اس کا اصل ہدف اس بندگی کی طرف بڑھنا ہے، اس عبودیت کی طرف کہ جس کے لیے پروردگار نے انسان کو خلق کیا۔ وہ کل ہم نے کوشش کی ماہ مبارک رمضان کی اجمالی سی گفتگو کی جائے اور کوشش کیا جائے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال کو بہتر انجام دیں، کیونکہ کہنے کو تو 30 دن یا 29 دن کا ماہ رمضان ہے، لیکن فرصتیں کم ہیں، بہت تیزی سے یہ مہینہ گزر جاتا ہے، اور اگر انسان بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ اس میں عمل نہ کرے تو یقیناً انسان جو ہے وہ بہت ساری نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ ہمیں ماہ رمضان میں جہاں درس، تدریس، تفسیر، دعاؤں، مختلف پروگرام ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں بہرحال احادیث اہل بیت علیہ السلام پر بھی متوجہ ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں۔ چند دن کوشش کروں گا کہ امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حدیث اربع میں، کہ جس پہ 3 زاویوں پہ جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے۔ حدیث میں تقریباً 400 سفارشات ہیں امام علی علیہ السلام کی، کہ شاید ہم کچھ کو بیان کر سکیں ان چند دنوں میں۔ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ہم اس گفتگو کو مکمل کر سکتے ہیں اور کتنا بہترین طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی 3 چیزوں یا 3 زاویے یا 3 اینگل سے جو ہے وہ ڈیوائڈ کی جاتی ہے۔ ایک، انسان عقیدتی طور پر، اپنے آئیڈیالوجیکل نظریاتی طور پر اس کی ایک نشو و نما، اس کی ایک اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے خود اس کے کاموں کو، اس کے اعمال کو موو کرنے کے لیے اس کی آئیڈیالوجی اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اب اس پر ہم جیسے کہ اسلام میں بھی کہتے ہیں کہ عقائد کی بحث جو ہے وہ اس زمرے میں شامل ہوتی ہے کہ انسان کا عقیدہ کیا۔ دوسری چیز انسان کے ظاہری آراستگی ہے، اس کے ظاہری اعمال ہیں، ظاہری طور پر جو وہ ایکٹ کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، اس کا میل ملاپ، اس کا بیہیویئر، یہ ساری چیزیں جو ظاہری طور پر ہے۔ ایک اسلام اس کی طرف بھی روشنی ڈالتا ہے جس میں ہم احکامات بھی دیکھ لیتے ہیں، مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، حرام، یہ ساری چیزیں انسان کے ظاہری چیزوں سے جو ہے وہ انسان کی زندگی کو بناتی ہیں۔ اور تیسری چیز اس کا باطن ہے، اس کا انٹرنل ہے، کہ باطنی طور پر اس کو اپنے آپ کو کمال پر لے کے جانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا ہوتا ہے، اپنے اندرون کو، اپنے مانوی چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے یہ ماہ مبارک مہینہ بہت بہترین مہینہ ہے۔ بہت ساری تو اس حدیث کے اندر بہت سارے ایسے نقاط ہیں کہ جو ظاہر کو بھی کاؤنٹر کر رہے ہیں، ظاہری چیزوں کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ باطن پہ بھی اثرات جو ہے وہ مرتب کر رہے ہیں۔ بہت سارے ہماری زندگی کے معاملات میں بہت ساری ان چیزوں کو شاید ٹچ نہیں کروں گا کہ جو بہت زیادہ عام فہم بھی ہیں اور بہت زیادہ ہم ان کو یوز بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑی تو میں ضرور اس کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اس کے اندر ایک جگہ شروع کی جو سفارشات ہیں اس میں امام علی علیہ السلام جو ہے وہ ایک عمل پر جو ہے وہ زور دیتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عمل کہ جس کو عطر لگانے سے کہا گیا ہے، خاص طور پہ لبوں کے اوپر عطر لگانے سے، کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَالطَّيِّبَ فِي الشَّارِبِ مِنْ اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکرامۃ القاتبین، یعنی خوشبو کرنا، خوشبو لگانا، عطر لگانا اپنے وہ لبوں پہ، اور جہاں سے انسان کی جو ہے وہ پشت لب، جہاں سے سٹارٹ انسان کے لب ہو رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ اخلاق نبی ہے اور کرامت ہے قاتبین کا۔
ویسے بھی عطر لگانا ایک ظاہری آراستگی میں شمار ہوتا ہے، عطر خوشبو لگانا، اور انسان جو ہے وہ ظاہری طور پر بھی انسان کو بہت زیادہ اچھا ہے، انسان جو ہے انسان کے پاس ایک اچھی خوشبو آنی ضروری بھی ہے، اور بہت سارے روایات میں مختلف جگہوں پر اسے مستحب عمل بھی قرار دیا گیا ہے۔ عمومی طور پر ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے بھی یہ چیز جو ہے وہ ایک اچھی چیز سمجھی جاتی ہے۔ نماز سے پہلے معطر ہونا، عطر لگانا انسان کو ایک تو ویسے بھی خوشبو کرتا ہے، اور غیر مستقیم طور پر اس کے حضور قلب میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ شاید ہم ان چیزوں کو اس طرح کبھی نہ دیکھتے ہوں کہ عطر تو ظاہر خوشبو ہے انسان کے بدن سے آئے گی، لیکن اس کے حضور قلب میں کیا ہے؟ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ حضور قلب جو ہے وہ انسان کا زیادہ ہوتا ہے، اور انسان کے لیے تقرب الہی کا باعث بنتا ہے نماز کے اندر۔ خوب یہ بہرحال بہت ساری چیزیں مستحبات ہیں، سنت ہیں، بہت سی چیزوں کا فلسفہ ہم سمجھ لیتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں سمجھنے میں وقت لگتا ہے، بہت سی چیزوں کو ہم شاید ابھی تک سمجھ نہیں پائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عطر کے معاملے میں بہت زیادہ تھے۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرماتے ہیں کہ سنت پیغمبروں میں سے استعمال عطر ہے، اور فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عطر کو جو ہے وہ کھانے سے زیادہ انفاق کیا کرتے تھے، یعنی جس طرح کھانا لوگوں کو کھلانا اور ان چیزوں، اس سے زیادہ عطر میں جو ہے وہ انفاق کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطر اور خوشبو لگانے کے معاملے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ویسے بھی ملتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، لیکن بہرحال جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں اس کے ظواہر کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان ایسی خوشبو یا ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو اذیت ہو، کیونکہ بہرحال اب تو سائنس ترقی کر گئی ہے، ٹیکنالوجی جو ہے وہ کافی آگے نکل گئی ہے، انسان خود متوجہ ہوتا ہے کہ خوشبو کی بھی کئی ٹائپس ہیں، اور اس کیٹیگری کے اندر چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ بہرحال بہت سے لوگوں کو حساسیت ہوتی ہے، سینسٹیوٹی ہوتی ہے، تو ہمیں سوسائٹی اور جس ہم جامعے میں رہتے ہیں ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تو وہاں پر ہمیں دوسروں کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ جہاں پر عطر لگانا مستحب عمل ہے، ریکوائرڈ ہے، وہاں پر خاتون کے لیے عطر لگانا، اور ایسا عطر لگانا کہ جس سے جو ہے وہ باہر نکلیں اور لوگوں کو خوشبو آئے، تو روایت جو ہے وہ بہت سخت ہے اس معاملے میں کہ جب وہ منزل سے نکلے اور جب تک وہ اپنے گھر پلٹ نہیں جاتی ہے تو خدا اور ملائکہ کی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک قرض جو ہے وہ اس کے اوپر نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی نامحرم کے لیے جہاں زینت کر کر ظاہر ہونا منع ہے، اور وہیں پر خوشبو بھی ایسی لگا جس سے کسی اور کو آئے، وہاں پر یہ بھی ممنون ہے۔ تو یہاں بہرحال ہم احکامات کو ہمیں کولیبریٹلی جمع کرنا پڑتا ہے مختلف احادیثوں کو، کہ جہاں پر ایک جگہ پر ہے تو دوسری جگہ پر اس معاملے میں باقی روایات جو ہے وہ کیا کہتی ہیں۔ تو ان شارٹ جو ہے وہ یہ ویسے عطر لگانا مستحب عمل ہے، اخلاق پیغمبر میں سے بھی ہے، اور کاتبین جو ملائکہ ہیں ان کے لیے بھی لکھا گیا ہے کہ ان کے لیے بھی کرامت ہے۔ اب اس کی کس طرح ہے کہ بہرحال اس کو شاید ہم نہیں بیان کر پائیں، یا روحی طور پر روحانی طور پر اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں بہرحال اپنی جگہ۔ اس طرح دوسرا عمل امام علی علیہ السلام کا جو ہمارے ظواہر میں سے ہے، اپنے اس حدیث سے اربع میہ میں بیان کرتے ہیں، اس کا تعلق ہے مسواک کرنے سے، یعنی دانتوں کو صاف کرنے سے۔ وہ بھی امام فرماتے ہیں کہ والسواق من مرضات اللہ عز وجل وسنت النبی ومطیبۃ للفم، یعنی مسواک کرنا جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو رضایت پروردگار ہے، خداوند متعال کی رضایت ہے اور سنت پیغمبر ہے، اور اپنے دہان کو خوشبو کرنے کے لیے موجب ہوتا ہے، یعنی انسان جب کرتا ہے تو ظاہر انسان کا جو ہے وہ ایک پلیزنٹ اسمیل جو ہے وہ اس کے پاس سے آتی ہے۔ آج سائنس بھی یہ کہتی ہے انسان جو ہے وہ صبح اور شام اسے برش کرنے چاہیے، اور ہر کھانے کے بعد انسان کوشش کرے کہ ویسے بھی جراثیم وہ ساری چیزیں ہیں۔
روایات جو ہے وہ اس مسواک کے بارے میں بہت زیادہ ہیں، میں بہت زیادہ انسسٹ نہیں کروں گا، مگر اتنا کہوں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میں بہت امت کے لیے میں اس سے زیادہ نہیں بیان کرتا کہ کہیں یہ بہت زیادہ واجبات کی طرف نہ چلا جائے، حالانکہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی تہجد کی نماز میں جب بھی اٹھتے تھے تو جو ہے وہ مسواک جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ البتہ یہ ساری چیزیں ہمیں سائنس اور ساری چیزیں، لیکن اگر ہم آج اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسل کو انہی چیزوں کے فائدے اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے بتائیں گے اور ائمہ علیہ السلام بھی بتائیں گے، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی طرف آئیں گے اور دین کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ دین جو ہے وہ بہت زیادہ پرٹیکولر زندگی کے ہر حصے میں وارد ہے۔ زندگی کے ایسا نہیں ہے کہ دین نے اسلام جو ہے وہ صرف جو ظاہری باتیں نہیں، دین بہت زیادہ فوکسڈ ہے، زوم ہے انسان کی زندگی پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سنت ہے دانتوں کو صاف کرنا، دوسرا ہے کہ دانت خود منہ جو ہے وہ دانت جو ہے وہ تمیز ہوتا ہے، آنکھوں میں نور اس سے ہوتا ہے، خدا کی رحم، خدا رحمان خوشنود ہوتا ہے، ویسے بھی جو بیماریاں ہیں جوز کی ساری چیزیں وہ بھی دور ہوتی ہیں، بھوک انسان کو لگتی ہے، انسان کا حافظہ بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، بہرحال فرشتوں کی شادابی کا باعث ہے۔ تو یہ ظاہری احکام ہے کہ جو انسان کے اچھا ظاہری احکامات پر علماء اکرام بہت زیادہ فوکس یہ کرتے ہیں کہ انسان ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، ایک معاشرے میں رہتا ہے، اور ظاہر ہے اس کا معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اگر انسان کے پاس سے انسان اگر پریزنٹ نہیں ہو، انسان کا لباس جو ہے وہ لباس مہنگا پہننا کمال نہیں ہے، شاید آگے لباس پر بھی یقیناً اس میں حدیث ہے اور سفارشات ہے، لیکن لباس مہنگا پہننا یا چیزوں کو برانڈڈ کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ خدا نے بہرحال جو دیا ہے انسان اپنے حدود میں، اپنے اس میں رہتے ہوئے چیزوں کو استعمال کرے جو اس کا ظاہری طور پر پروردگار نے اس کو اسٹیٹس دیا ہوا ہے، لیکن اصل انسان کا صاف ستھرا رہنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ اپنے ظاہر سے صاف ستھرا ہو، لباس کم ہی کیوں نہ ہو اس کے پاس، لیکن صاف لباس ہو، یہ سوسائٹی میں اس کو ایکسیپٹنس ملتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہے وہ آگے زندگی میں کھلتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو شاید ہم اگنور کرتے ہیں زندگی میں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں۔ حدیثیں جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتی ہے، اور اس میں ایک اچھا خاصا حصہ احادیث کا خاص طور پہ ہمارے آج کی زندگی میں ہے کہ انسان کے رزق میں کیسے اضافہ ہو، رزق مادی میں کیسے اضافہ ہو، رزق معنوی میں کیسے اضافہ ہو۔ تو حدیث کا کافی حدیث کے حصے جو رزق کے اوپر بڑھتے ہیں، جس میں میں صرف اشارہ کروں گا، اس حصے کو آگے کی طرف سکپ کرتا پڑوں گا۔ جیسے ناخن کاٹنا بہرحال اس کے لیے دن بھی جو ہے مستحبات میں سے جمعرات کو یہ عمل کریں، جمعہ کو اس کو کمپلیٹ کریں۔ ظاہری طور پر یہ صفائی ہے، لیکن یہ صفائی انسان کو جب انسان کا ظاہر اچھا ہوتا ہے تو اس کے دنیاوی کاموں میں بھی اس کو آسانی ہوتی ہے۔ اب مانوی طور پر اس کے اثرات ظاہر ہے، ہم اس کو شاید اسٹیٹسٹکلی نہیں شاید اسکین کر سکتے بہت سارے چیزوں کے، لیکن ہم ظاہری فائدوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح رزق کو بڑھانے کے لیے یا رزق کو اضافہ کرنے کے لیے ایک اور ظاہری عمل ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غسل الیدین قبل الطعام و بعدہ، یعنی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، زیادتن فی الرزق و اماتتن للغمر عن الثیاب و یجل البصر، یعنی آپ کا ہاتھوں کا دھونا، بہرحال اس زمانے کے اندر ظاہر لوگ ہاتھوں سے ہی کھاتے تھے، ابھی لوگ بہت ساری چمچ ہو گیا سے وہ کھاتے، اس زمانے میں لوگ ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، رزق میں اضافہ کرتا ہے امام فرماتے ہیں۔ دوسرا وہ جو بہرحال ہاتھوں میں چرب ہوتا ہے، عموماً بھی جو کام کرے آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کچھ ہے تو وہ ہاتھ دھونا جو ہے اس چیز کو دور کر دیتا ہے، اور لباس کو بہت زیادہ روشن کرتا ہے، اور آنکھوں کو جو ہے وہ اور اس کے اندر روشنی جو ہے وہ بصر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اب یہ بہت ساری فیکٹر جو ہے وہ شاید ہم اس کو اس طرح ایکسٹریکٹ نہ کر سکیں، بہت سی چیزیں ظاہر اس زمانے کے حساب سے
بہت ڈیٹیل تھی کہ ظاہر ہے جس کے ہاتھ صاف ہوتے تھے اس ہاتھ جب صاف ہوں گے تو وہ اپنے لباس کو لگے گا تو لباس بھی اس کا صاف رہے گا، اور جب لباس اس کا صاف رہے گا تو سامنے والا جو اس کو دیکھے گا اس کی آنکھیں جو ہے وہ روشن رہیں گی۔ یہ بہت زیادہ اثرات ہیں۔ شاید خدا نہ خواستہ لباس کثیف ہے، اس میں کہیں نہ کچھ خرابی ہے، سامنے والے دیکھنے والے کو بھی عجیب سا لگتا ہے، یعنی نہ صرف اس کو عجیب سا لگتا ہے بلکہ اس شخص کی شخصیت بھی اس لباس سے ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں ایک کام سے انسان جو کرتا ہے اس کے معنوی اثرات کے ساتھ ساتھ اس کے ظاہری اثرات اس کی شخصیت کے اوپر کتنے پڑتے ہیں اگر ہم ان ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے غور کریں۔ بہت روایات کھانے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے بہت زیادہ روایات ہے، اور بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے کہ انسان بہرحال ہاتھوں کو دھوئے اور کھانے سے پہلے اس چیزوں کو آپ پریکٹس کر لیں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ویسے تو کھانا صرف افطار اور سحر کے وقت ہی ہے، لیکن اس وقت بھی اگر انسان ہاتھوں کو دھو کر بسم اللہ پڑھ کر جو بہرحال دعائیں ہیں، عبادتیں انسان پڑھتا ہے، سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پریکٹس کرے۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ہیں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ جب ان کے اندر رسوخ کر جائیں گی، ان کے اندر چلی جائیں گی، تو پھر جو ہے وہ کل ان کو بہت ساری زندگیوں کے لیے جو ہے وہ مشکلات نہیں ہوتی۔ ہوتا یہی ہے کہ انسان اپنی بچپن سے اپنی چیزوں میں بہت ساری چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا، یا خدا نخواستہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوتی ہے۔ قرآن اور تعلیمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بعض اوقات انسان غلطیاں کوتاہیاں جو ہوتی ہیں ان کا تعلق بہت لانگ ہوتا ہے، بہت ڈیپ روٹ ہوتا ہے۔ انسان نے پہلے غلطیاں کوتاہیاں کی ہوتی ہیں اور پھر یہ خدا نہ خواستہ گناہ انسان کو کسی زندگی کے ایک اسٹرانگ فیز میں کھڑے ہونے نہیں دیتے، کہیں نہ کہیں وہ اپنی زندگی کے امپورٹنٹ مراحل میں جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو جب گناہ انسان کی زندگی پر اثرات مرتب کرتے ہیں جو کہ شاید بہت عرصے کے بعد مرتب کرے، بہت زندگی کے کسی معاملے میں اسے ایسی جگہ پر نقصان اٹھانا پڑ جائے کہ شاید قابل تلافی نہ ہو، بیک نہ ہو سکتا، اسی طرح نیک کام بھی، نیک عادتیں، نیک سنتیں، چیزیں جو انسان سنتوں کو، سنت تو ساری بہترین ہے، اور ان سب کو جب انسان اپنے بچپن سے کوشش کرتا ہے، ادا کرتا ہے، یہ چیزیں کل اس کو کمال پہ پہنچاتی ہیں۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ کون سا اس نے ایسا عمل کیا تھا، اس نے کیا ایسا کیا تھا کہ آج خدا نے اس کو یہ عطا کر دیا، یہ عنایت کر دیا، اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، اس کی وجود پر برکت ہے، اس کی گفتگو بہت اچھی ہے، اس کے آنے سے جو ہے وہ روح اور تازہ ہو جاتی ہے، اس کا اپنے کام میں کارو خیر ہے، برکت، یعنی یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اچھے کام انسان کی زندگی میں بہت اچھے ڈیسیجن لینے میں اسے کامیابی دیتے ہیں، کہ جہاں اس کے ڈیسیجن لینا اس کی لائف کے لیے بہت ٹرننگ ہو، بہت امپورٹنٹ ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو جب آج اگر ہم اپنے ابھی سے عادت ڈالیں گے، بچوں کو، اپنے آپ کو، کہ آج سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، یہ سارے کام کرنے، آپ یقین کریں یہ چیزیں اثرات مرتب کرتی ہیں۔ کھانا رزق ہے، یہی رزق انسان کے وجود میں جاتا ہے، یہی وجود پھر عبادت میں کھڑا ہوتا ہے، پھر یہی عبادت اس کے اندر کیفیت اور حال پیدا کرتی ہے، یہی توفیق اس کو معرفت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور بہرحال وہ حدیث دولانی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی کہ جو ایک صرف کھانے کے ایک نوالے کے برابر میں، کہ جہاں اس کے آداب ہیں، جہاں اس کی معرفت ہے، جہاں اس کے اثرات ہیں، وہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ پھر کسی اور ٹائم، کسی اور مقام پر۔ امام علی علیہ السلام آگے کی طرف جو ہے وہ اس حدیث کے اندر کی گزارشات میں، جہاں میں نے آپ کو بولا ظاہر میں، عقیدتی میں، بہت سی چیزوں میں، وہاں پر انسان کے باطن، انسان کی روح پرواز کے لیے امام نے اس کے اندر نقاط کو بیان کیا۔ امام فرماتے ہیں وقیام اللیل وصحۃ للبدن ومرضۃ للرب عز وجل وتعرض للرحمت وتمسک لاخلاق النبی۔ امام فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک ہے، اس میں بھی بہت زیادہ تاکید ہے اور ہمیں توفیق بھی ہوتی ہے اور ہمارے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ شب زندہ داری یعنی قیام اللیل، رات کو کھڑا ہونا، یعنی تہجد کی نماز پڑھنا، نماز شب پڑھنا، سلامتی بدن ہے، انسان کی بدن کی سلامتی ہے، خوشنودی پروردگار ہے، پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہے، اور طلب رحمت ہے، یعنی اس کی بارگاہ سے رحمت کو طلب کرنا ہے، اور تمسک ہے، یعنی
اپنے آپ کو جوڑنا ہے، متمسک کرنا ہے کس سے؟ اخلاق پیغمبران سے. یعنی ایک چیز آپ دیکھیں کہ اپنے اندر کتنی چیزوں کو پوشیدہ کیے ہوئے ہیں کہ تہجد جس طرح روح پر اس کے بہت ہی زبردست اس کے اثرات ہیں کہ جس کو شاید ہم الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتے. لیکن وہیں پر امام فرماتے ہیں کہ بدن کی بھی سلامتی ہے جب انسان تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے. بہرحال وہ پھر اپنے سونے کو بھی اسی طرح پلان کرتا ہے، ٹائم پہ سوتا ہے تاکہ وہ شادابی کی حالت میں، خوشحالی کی حالت میں جو ہے وہ تہجد کی نماز میں اٹھ سکے اور باڈی اس کا ساتھ ہے تو یقیناً وہ اپنے سونے اور ویسے بھی انسان جو ہے وہ بیان فرماتے تھے کہ اگر خدا خاصہ انسان سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تہجد اسے توفیق نہیں ہوتی ہے. تو آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ جب انسان نے تہجد پڑھنی ہے تو کتنا وہ اپنے آپ بہت زیادہ اٹینشن میں رہتا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ کیفیت کے تہجد پڑھا، یہ ساری چیزیں انڈائریکٹلی اس کی باڈی کے اوپر بھی اثرات مرتب کرتی ہیں. وہ رات کو زیادہ کھانا نہیں کھاتا، پرخوری نہیں کرتا کہ اسے صبح اٹھا ہی نہ جائے. تہجد میں کیا فجر میں بھی نہ اٹھا جائے. آدمی اتنا اپنے آپ کو لائٹ رکھتا ہے، باوضو سوتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عشق الہی میں تہجد لقاء اللہ ہے، خداوند متعال کی بارگاہ میں ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی کا مشہور واقعہ ہے. ایک شخص ان کے زمانے میں تھا کہ جو اچھا شخص نہیں سمجھا جاتا تھا، لوگ اسے بھاگتے تھے، غلط کام کرتا تھا، ساری چیزیں کرتا تھا. لیکن آیت اللہ قاضی طباطبائی سے نجف اشرف بہت احترام سے ملتا تھا، ان کا بڑا احترام کرتا تھا، اکثر ان کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آتا تھا. ایک دن آیت اللہ قاضی طباطبائی نے اسے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس وجہ سے یا اس وجہ سے، میں صرف اس وجہ کہ تم میرے دوست ہو، تم میری دوستی کی خاطر میرے سے جو تمہارا رابطہ ہے، اس دوستی کی خاطر میں تم سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک چیز چاہتا ہوں کہ تم اس دوستی کا حق ادا کرو. تو پوچھتے ہیں کہ کیا میں کر سکتا ہوں آپ کی ضرورت؟ کہا کہ آج رات سحر کے وقت پر بیدار ہو جاؤ اور کچھ رکعات جو ہے وہ نوافل جو ہے وہ پڑھو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو میری دوستی کی خاطر. اب وہ شخص جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ تہجد پڑھے گا، لیکن بہرحال وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں آپ کی دوستی کی خاطر. اٹھتا ہے، رات طریقے سے گزارتا ہے، اڑ جاتا ہے صبح. اٹھتا ہے صبح، کہتے ہیں کہ صحن میں جاتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرتے ہوئے آسمان کو دیکھتا ہے اور خدا سے ہم کلام ہو جاتا ہے. کہتا ہے پروردگار میں کہاں، میں خطا کار، میں گناہ گار، میں کہاں، میری بات کی کیا اہمیت اس راتوں کو جس زبان نے کبھی تیری حمد و ثنا نہ کی، مگر میں تجھ سے واسطہ دیتا ہوں ان لوگوں کا کہ جو تیرے ولی ہیں، جو اس وقت میں اٹھ کر تیری عبادت کرتے ہیں، تو ان کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، میں بہت دیر سے تیری بارگاہ میں ہے. اور آنسو اس کے کہتے ہیں باہر آتا ہے، نکلتا ہے. بہرحال وہ تہجد پڑھتا ہے اور پھر تہجد کے آہستہ آہستہ وہ پھر درس میں اور پھر ایک عالم دین جو ہے وہ بن جاتا ہے. یہ طبیب، روح کے طبیب جانتے ہیں کہ کون سی گولی کب دینی ہے، علاج کیسے کرنا ہے. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان ہے. ماہ مبارک رمضان ایک اپورچونٹی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے دن بھی بہترین دن، اس کی راتیں بھی بہترین راتیں ہیں، گھنٹے بہترین گھنٹے، فرصتیں بہترین فرصتیں. ماہ مبارک رمضان میں انسان بعض اوقات، اکثر اوقات سحر تک بیدار رہتا ہے، سحری تک اٹھا رہتا ہے، باہر دوست احباب، گفتگو، ساری چیزیں ٹھیک ہے. انسان بہرحال اپنے حساب سے کوشش کرے کہ جب کھانے پر انسان سحر میں اگر اٹھتا بھی ہے بیدار، تھوڑا پہلے اٹھ جائے، تھوڑا سا پہلے اٹھ جائے. یقیناً گھر والے خاتون خانہ، فیملیز، لیڈیز جو ہے وہ کر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ بھی اس اپورچونٹی سے فائدہ اٹھائیں اپنے لیے اور تہجد پڑھیں. گھر والوں کو چاہیے کہ بہرحال ان کی ہیلپ کریں ان معاملات میں. لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ اگر تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، جب تک کچھ کھانا بن رہا ہے، چیزیں تیار ہو رہی ہیں، خدا کی بارگاہ میں ان نوافلوں کو ادا کریں، جتنا ہو سکتا ہے ادا کریں. آپ سوچیں کہ اس مہینے میں یہ انسان کو اپورچونٹی مل رہی ہے کہ وہ سحر میں بیدار ہے، ورنہ عام دنوں میں کہاں سحر میں انسان اٹھا جاتا ہے کہ سخت ہوتا ہے انسان سے سحر میں اٹھنا. وہ بیسٹ اپورچونٹی ہے کہ انسان جو ہے وہ تہجد پڑھے
اور تہجد اخلاق پیغمبروں میں سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تو واجب تھی، ظاہر ہے انبیاء ان کو ادا کرتے تھے، اخلاق پیغمبر ہے۔ آیت اللہ کشمیری سے پوچھا کسی نے کہ دنیا چاہیے تو کیا کرے، دین چاہیے تو کیا کرے، آخرت چاہیے تو کیا کرے، تو انہوں نے یہی کہا کہ دنیا چاہیے تو بھی تہجد کی نماز پڑھو، دین چاہیے تو بھی تہجد کی نماز پڑھو، اور اگر آخرت چاہیے تو بھی تہجد کی نماز پڑھو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ نورانی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے۔ تو رمضان محترم مبارک رمضان ہے، اور ہمیں یہ توفیق عطا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بہترین عمل کو انجام دے۔ میں انشاءاللہ اس سے زیادہ بہت زیادہ گفتگو نہیں اور کروں گا، یا کسی اور وقت میں اس کو مزید جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ بہرحال اور حدیثیں جو ہیں وہ ظاہری بہت ساری چیزوں کو انجام دینے سے ہیں، پھل کھانے سے ہیں، سیب کے کھانے سے ہیں۔ سیب کے لیے بھی امام علی علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیب جو ہے وہ معدے کے لیے بہت خوشبو پیدا کرتا ہے، اور بہرحال آج کل کے دور کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ سیب کے فوائد، اس طرح اور بھی کچھ کھانے کے فوائد ہیں، میں اس سے صرف نظر کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک اور عمل جو ہے وہ شاید ہر جگہ پاسبل نہ ہو، لیکن وہ عمل جگہ پر بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ والجلوس فی المسجد بعد طلوع الفجر الی طلوع الشمس اسرع فی طلب الرزق من الزرع فی الارض۔ امام فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا یعنی جب فجر شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر جب تک سورج کی روشنی ہے، سورج نہیں نکلتا ہے، یعنی فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک دنیا میں کوشش کرنے سے، جو انسان بہت بھاگ دوڑ کرتا ہے دنیا میں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان کی روزی کو جو ہے پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ عمل علماء بھی بیان کرتے ہیں، اور امام علی علیہ السلام ہی کی اس حدیث سے ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے کہ کسی کا رزق بہت تنگ ہو، کسی کو بہت پریشانی ہو، تو وہ اس عمل مسجد میں گزارے اس وقت کو، فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، یہ تقریباً کئی گھنٹہ سوا گھنٹے کا ٹائم ہے۔ لیکن بہرحال آج کل حالات ایسے نہیں ہیں، لاک ڈاؤن ہے، شاید مسجدیں ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ بین طلوع انسان جاگتا رہے۔ لیکن کیوں، کیا کرے جاگ کر، یا مسجد میں بیٹھے تو کیا کرے؟ یقیناً جب انسان مسجد میں بیٹھے گا تو ذکر کرے گا، عبادت کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اور یہ ساری چیزیں کرے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک یہودی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ وہ کون سا وقت ہے جو نہ رات میں ہے نہ دن میں شمار ہوتا ہے، تو امام نے فرمایا یہ طلوع صادق کے بعد، یعنی فجر کی اذان سے سورج کی روشنی نکلنے تک کا جو وقت ہے۔ کہا یہ کہاں کا وقت ہے؟ کہا یہ جنت کا یہی وقت ہے، جنت میں یہی اوقات ہے۔ تو ہم بہرحال انسان کی جس کی صبح اچھی ہوتی ہو، جس صبح فریش گزارتا ہو، اور ویسے بھی انسان کے لیے ضروری ہے انسان جو ہے وہ صبح اٹھے اور اپنے کاموں کو انجام دے، یہ پریکٹیکلی بھی ہے، انسان کی کامیابی کا راز بھی ہے، صحت کا بھی راز ہے، انسان اس پر بہرحال عمل کرے۔ انسان جو ہے وہ آپ اگر مفات الجناح کی طرف غور کریں، مفات الجناح میں تعقیبات نماز صبح اگر آپ دیکھیں تو صبح کی جو تعقیبات ہیں وہ تقریباً اگر آپ سب انجام دیں تو آپ کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، جس میں کئی اذکار ہیں، کئی ذکر ہیں، استغفار ہے، استغفر باللہ من النار ہے، العافیہ ہے، درود ہے 100 دفعہ، یہ ایک ایک ذکر ہے، کوئی ذکر 10 دفعہ ہے، کوئی چھوٹی سی دعا ہے، کوئی بڑی سی دعا۔ اگر ان ساری چیزوں کو انجام دے تو ویسے بھی آٹومیٹکلی انسان کو فجر، ماہ رمضان ہے ویسے بھی انسان دعائیں بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی پڑھتا ہے، تو انسان کو اتنا وقت جو ہے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور اعمال ہیں جو ہمارے ظاہری زندگیوں سے، ظاہریوں سے ہیں، جس میں بہرحال میں بہت چیزوں کو جم کر دیتا ہوں، جس میں آئینے کو دیکھنا ہے، مومن کے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا ہے، یہ ساری چیزیں بھی امام نے جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام جو ہے وہ ظاہری آراستگی کی طرف بھی بیان کرتے ہیں، یہ وہ لائف سٹائل ہے۔ اگر آپ ان حدیثوں کو
خلاصہ کریں. بہرحال ابھی ریسنٹلی پرشین میں تو کتاب جو ہے جس میں سے میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں، یہ آیت اللہ تحریری، محمد باقر تحریری اللہ نے جو ہے وہ اس کو بڑا کمپائل کر کر جو ہے وہ اس کو پیش کیا. اس کا پہلا والیوم یہ آیا ہے. یہ بیسیکلی اسلامک لائف سٹائل ہے، اسلامی طریقے سے زندگی گزارنا ہے، مفاتیح الحیات ہے، جسے آیت اللہ جواد کاملی نے بھی اپنی کتاب مفاتیح الحیات بھی بیان کی ہے. اسی طرح کی یہ بھی ایک حدیث ہے. ائمہ علیہ السلام ہماری ظاہری زندگی کو کیسے چاہتے تھے. اس میں ظاہری طور پر جو انسان جو ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو رکھے اور کس طرح ہونا چاہیے. تو مومن کے لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ يتزين أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الحياة. امام فرماتے ہیں کہ جو برادر مسلمان میں سے اگر تم اس کو شمار کرتے ہو تو اس کے لیے بھی وہی لو کہ جو تم دوسروں کے لیے لیتے ہو یا اپنے لیے لیتے ہو. کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے مومن کو یا دوسروں کو بھی انسان ظاہر کو بہتر جو ہے وہ دیکھنا اس کے اندر ہی ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ مومنوں کے لیے اپنے آپ کو بازینت بنائے. لیکن زینت جو ہے وہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لباس پاکیزہ مناسب ہو، انسان مرتب ہو. جو علماء تفسیر کرتے ہیں وہی ساری چیزیں جو میں پہلے بھی آپ کو عطر ہو، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہو، یہ ساری چیزیں ظاہری جو ہیں وہ زینت ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے بیان کہتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو اس زمانے میں آئینہ بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ چہرے پر ایک ظرف میں جس میں پانی ہوتا تھا تو اپنا چہرہ اس میں دیکھ کر چاہتے تھے کہ اپنا ظاہر مرتب ہو، انسان کے بال، انسان کا محاسن وغیرہ مرتب ہو. ظاہری آراستگی کے لیے جیسے ہمارے پاس اور بہت ساری روایات ہیں جو روز جمعہ کے لیے کہ غسل جمعہ کرنا، لباس اچھا پہننا، یہ ساری چیزیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، ساری چیزیں یہ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ظاہر کو اچھا لگے، خاص طور پہ جب اب ایک مومن کے دیدار کے لیے یا مومن سے ملاقات کے لیے چاہ رہا ہے. کہ اسلام بہت زیادہ انسان کے ظاہر کے اوپر بھی توجہ دیتا ہے تاکہ جو ہے وہ اس طرح اور بہت ساری روایات ہیں جو ایک مومن کی زیارت کے لیے جب انسان جاتا ہے تو ہے کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بالکل مومن کی زیارت میں جاتا ہے بالکل ایسی جیسے وہ پروردگار کی زیارت کر رہا ہے. کیونکہ بہرحال ایک ایمان جس کے قلب میں ہو اس کی زیارت کرنا انسان کے ظاہر کو بھی اور انسان اخلاق کو بھی اور اس کے باطن کو بھی اچھا رکھتی. اس لیے بہت ساری روایتیں سے ہم الگ سے بات کریں گے انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں، کہ جس میں ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے ہمیں، جسے کل بھی میں نے کہا کہ صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے، افطار کی تاکید کی گئی ہے. اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر بھی ان سنتوں کو اپنی زندگی میں اجاگر کریں اور ہم آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھیں. بہت ساری روایتیں اور مومن کی حرمت پہ اس کے اندر بیان ہوئی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر احترام کرے گا مومن کو، اور اگر مومن وہ بھی جو بزرگ ہو تو قیامت والے دن جو ہے وہ اس کے لیے نور ہوگا. روایات میں آیا ہے کہ خاص طور پہ وہ مومن جس کے بال سفید ہوں اس کو احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے. خود انسان ظاہر ہے روایت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے کہ جنہوں نے پانی میں دیکھا تو انہوں نے پہچانا کہ ان کے جو بال ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں. حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو حضرت جبرائیل نے جو کہا کہ یہ وقار ہے، یعنی وقار کی نشانی ہے. اور حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار وقار میں جو ہے وہ اور اضافہ کر. اس لیے بعض روایت میں ہے کہ بالوں کو جو ہے وہ سفید بالوں کو کھینچے نہیں، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد حرام نہیں ہے کہ مطلب اگر کوئی شخص ایسا کرے تو، کیونکہ نفی کے معنی میں
نہیں آیا ہے ایسا کام کرنا، بلکہ کراہت ضرور ہے کہ، لیکن وہاں پر بعض روایات میں کہ اس میں کوئی لا باسا یعنی کہ کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر ایسا کام کیا جائے. اس طرح بہرحال لوگ خضاب بھی لگاتے ہیں، کلر بھی کرتے ہیں، تو بھی وہ بلکہ وہ بھی مستحب عمل میں سے شمار ہوتا ہے. انسان بس میں ایک اور حدیث کے حصے پر آج کے لیے گفتگو ڈالوں گا، اور پھر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ امام علیہ السلام، یہ حصہ طولانی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت کروں کہ مسلمان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں سوئے، یعنی طہارت کے بغیر جو ہے وہ سو جائے. اگر وہ سوتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر اس کو پانی نہیں ملتا تو اسے چاہیے تیمم کر لے. کیوں تاکید کی گئی ہے، کیوں کہا گیا ہے کہ انسان با طہارت سونا چاہیے؟ اس کی وجہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ روح جو ہے وہ مومن کی وہ خدا کی طرف بڑھتی ہے اور خدا اس کو قبول کرتا ہے اور ساری چیزوں کرتا ہے. پھر اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو روح پلٹتی نہیں ہے اس کی طرف، ظاہر ہے وہ پھر وہی ہے اور خزانہ رحمت خدا میں جو ہے وہ قرار ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کی موت نہیں ہوتی ہے تو روح واپس پلٹتی ہے، فرشتوں کے پاس امانت کے طور پر ہوتی ہے. جب انسان سوتا ہے اور اس کے بدن میں جو ہے وہ پلٹ آتی ہے. یہ بالکل ایسی ہے جس انسان جب سوتا ہے انسان جانتا ہے، کیونکہ بدن سے روح انسان خواب دیکھتا ہے، انسان ویسے بھی ٹریول کرتا ہے، بالکل منقطع نہیں ہوتی ہے، ایک اس کا رابطہ بدن سے رہتا ہے. جب آپ کسی کو اٹھاتے ہیں تو ایک دم اس کی روح کہیں پہ بھی ہوتی ہے، پلٹ آتی ہے، اٹھتا ہے. یہی منقطع ہو جانا موت ہے اصل میں، اور یہ رابطہ رہنا کہ جو انسان سو رہا ہوتا ہے یہ قسم کی موت ہی ہوتی ہے انسان جب سو رہا ہوتا ہے. یہ مگر لیکن اس کی توجہ اس کی قبر کے اوپر باقی، اس کے بدن کے اوپر باقی ہوتی ہے. یہی توجہ ہی انسان کی زندگی ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ تم طہارت کے ساتھ نہیں سوتے اور روح پرواز کرے اور نہ پلٹے تو کس حالت میں تمہاری روح پرواز ہو؟ تو بہتر یہ کہ انسان جو ہے وہ طاہر سوئے، طہارت کے ساتھ سوئے، اور اگر غسل نہیں کر سکتا ہے تیمم کر لے، اگر پانی اویلیبل تیمم، اور اگر پھر بھی نہیں ہے تو کم از کم وضو کر کے جو ہے وہ انسان ضرور سویا کرے، اور پہلی فرصت میں انسان جو ہے طہارت جو ہے وہ حاصل کرے. ویسے بھی سونے کے اور بھی بہت سارے آداب اور احکام ہیں کہ جس میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ انسان وضو کے ساتھ سوئے تاکہ ساری رات عبادت میں ہو، اور خدا کا شکر کریں کہ ماہ مبارک رمضان ہے. ماہ مبارک رمضان میں سونا ویسے بھی جو ہے وہ عبادت ہے، اور ظاہر ہے اور بھی فقہی مسائل ہیں کہ اگر خدا نخواستہ حالت جنابت میں انسان یا نجاست میں پاک نہیں ہوا ہے اور روزے میں داخل ہو جائے، سحر گزر جائے، تو بھی روزہ بھی جو ہے اس کا اشکال میں، مشکل میں. اور اگر اسے پتہ نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، اگر اسے پتہ ہے تو اسے اپنے آخری فجر کی نماز یعنی فجر کی اذان سے پہلے اپنے آپ کو طاہر بھی کرنا ہے. تو یہ مسائل بھی فقہی کوشش کریں بہرحال کہ ایک دفعہ ان کو انسان ریوائز کر لیا کرے. ویب سائٹس اویلیبل ہیں بہت آسانی کے ساتھ. اب تو یوٹیوب پر، فیس بک پر ہمارے پاس فیسلٹی ہے کہ ہم مبتلات ماہ روزہ جو ہے ماہ مبارک رمضان ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک دفعہ انسان جو ہے ہو سکتا ہے پوچھنے میں انسان شرم آتی ہو، یا بہت سارے انسان پوچھتا ہے، ابھی پوچھے گا کل پوچھے گا، دیر نہ کرے. کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی روزے میں ہم ایسی غلطی کرتے ہوں کہ جس سے ہمارے روزے میں مسائل ہوں. چیزیں جو باطل کرتی ہیں وہ فکس ہے انسان کی، انسان اسی طرف توجہ کرے. بعض اوقات انسان بہت ساری ایسی چیزیں پوچھتا رہتا ہے جو روزے کے باطل نہیں کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ مطالعہ نہیں کرتے یا اس کو دیکھتے نہیں. بہرحال ماہ مبارک رمضان علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آن لائن بہت سارے مختلف دروس ہیں. کوشش کریں ماہ مبارک رمضان میں اپنے وجود کو طاہر کریں، اپنے آپ کو پاک کریں. ظاہر تو انسان پاک کر سکتا ہے لیکن بدن جو ہے وہ اندر انسان کا جو باطن ہے وہ تبھی پاک ہوگا جب انسان اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت سے، دعاؤں سے منور کرے گا. انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ اس ماہ مبارک کو بہتر طریقے سے درک کر سکیں. اور جنہوں نے بہرحال تمام سے دعا کی ہے، جو حاضرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، سن رہے ہیں، پروردگار ان کی ساری شرعی حاجات قبول فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو
حاضرین اور ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور جو میرے کی کمیونٹی ہے اور باقی کمیونٹیز ہیں، برمنگھم کی ہے، خیمہ سادات جرمنی ہے، جتنے بھی لوگ بارہ اس پروگرام کو، باب الفاطمہ مینج ہے، اور بھی جو لوگ جو ہے وہ اس پروگرام کو آرگنائز کرانے میں ہیں، ان کے تمام محرومین کی پروردگار اس ماہ مبارک میں مغفرت فرما اور آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اس پینڈیمک کو، اس وبا کو، اس مصیبت کو انسانیت سے جلد دور فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد والے